اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت قرآنی کے معنی یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہی کی صحبت برقرار رکھیے جو اللہ کی رضامندی کی خاطر اور اللہ کے دیدار کو طلب کرتے ہوئے صبح اور شام اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آپ ان سے ہرگز نظریں نہ پھیریں اور ان لوگوں کے ویسے کام نہ کیجیے جو حیات دنیا کی زیب و زینت کی طلب رکھتے ہوں، اور ایسے شخص کی اطاعت اور پیروی مت کیجیے جس کے دل کو ہم نے ہمارے ذکر سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش کی پیروی میں لگا ہوا ہے اور اس میں وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ عزیزان محترم، آج رمضان المبارک کا 9واں دن ہے۔ رحمت کا یہ دہا بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کی یہ جو سچویشن ہے تقریباً 1.5 مہینہ ہو چکا ہے، اور مزید 2 ہفتے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس لاک ڈاؤن کی سچویشن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا عطیہ سمجھیے، یہ بڑا گاڈ گفٹ ہے، اور اس بات کو جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوم مہدویہ میں عالیت والی قوم میں پیدا کیا ہے، تو ہمیں جو مہدویت کا بڑا منصب ملا ہے اس میں عبادتیں کیسی ہونی چاہیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً آج ہم آسائش دنیا میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمارے اسلاف کی روش، ہمارے فور فادرز کی طرز زندگی، لائف اسٹائل کیا تھی، کتنی مشقتیں جھیلی، مصیبتوں کو جھیلا اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کا قرب، اللہ کے دیدار کی طلب اور تڑپ میں کیا کچھ مصیبتوں کو نہیں جھیلا کہ آج آپ ہم آسائشوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ 3 ٹائم کھانے والے کے لیے یہ روزہ بھی بڑا آزمائشی نظر آ رہا ہے، اور آسائشوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ کمفرٹیبل لائف کے علاوہ کچھ تھوڑا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب تک یہ فقیر آپ کے سامنے مہدی علیہ السلام نے انسان کے جو 4 بڑے دشمن بیان فرمائے تھے، نفس، شیطان، دنیا، ان میں یہ 3 بیان کر دیے گئے ہیں، اور دنیا کے متعلق 2 پارٹس میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی کہ دنیا ہے کیا اور اس کے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں، بچاؤ کیسے اختیار کرنا چاہیے، ان دشمنوں سے ڈیفنس کیسا کرنا چاہیے۔ اور آج
چوتھے اور آخری دشمن مخلوق یعنی لوگ. اس کے متعلق کچھ باتیں قرآن اور احادیث اور فرامین مہدی کی روشنی میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ ہمیں عبادتوں میں جو چیزیں رکاوٹ بننے والی ہیں ان سے بچنا بھی ہے اور انہیں دور بھی کرنا ہے. دشمن کو دشمن سمجھ کر دشمن کے حربوں سے بچنا بھی ہے اور دشمن سے فاصلے بھی اختیار کرنا ہے. سوشل ڈسٹینس بھی برابر مینٹین کرنا ہے. مخلوق یقیناً اللہ کی بڑی نعمت ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ دشمن کب بنتی ہے اور یہ دوست کب قرار پاتی ہے. اگر خالق سے جوڑنے میں کسی بندے کو خالق سے جوڑنے میں مددگار بن رہی ہے تو یہ مخلوق بڑی نعمت ہے, ورنہ اکثر مخلوق, یہ دنیا جب سے منڈی ہے, اکثر مخلوق اپنے مفادات, اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے دشمنی پر اتر آ کر خدا سے توڑنے کے طریقے اور حربے استعمال کر کے ایک بندے کو خدا سے بہت دور پھینک دیتے ہیں. اور ایک مخلوق کے دوسرے مخلوق سے دشمنی کے حربے طریقے عجیب سے ہوتے ہیں. عام انسان سمجھنے سے خاسر ہوتا ہے, نہیں سمجھ پا سکتا ہے. خالق کی عبادت اور بندگی میں رکاوٹ کا سبب بننے والے امور میں پھنسا دیا جانا یہ دشمنی ہے. جو بھی رشتہ, جو بھی دوستی انسان کے دین اور انسان کی آخرت کو بگاڑنے کا سبب بنے, وہ رشتہ, وہ دوستی, وہ مخلوق, وہ لوگ دشمن ہیں. دیکھیے, کاروبار بھی جب کیا جاتا ہے, کوئی کاروبار, تجارت, بزنس, کوئی جاب کی جگہ, تو وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس شخص سے فائدہ ملنے والا ہے, کس شخص سے فائدہ مل سکتا ہے, اور کون سے لوگوں سے نقصان ہوگا اور کون سے لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ایک تجارت کرنے والا, ایک بزنس کرنے والا, ایک کاروبار کرنے والا, ایک جاب کرنے والا, ایک نوکری کرنے والا, یہ برابر مینٹین کرے گا کہ فائدہ پہنچانے والوں سے ہی وہ تعلق رکھے گا, فائدہ پہنچانے والوں کو ہی اپنے قریب آنے دے گا, اور نقصان پہنچانے والوں سے دور ہوگا, اور نقصان پہنچانے والوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے گا. اس کے لیے ایک ترمذی کی حدیث نمبر 2378 2378 جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, الرجل علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جو دوست ہوتا ہے, جو یار ہوتا ہے, اس کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھے دوست کو اختیار کرنے اور برے دوست سے بچاؤ کے لیے فرما رہے ہیں, ایک فارمولا دے رہے ہیں کہ ہر شخص اچھی طرح سے ٹٹول لے, دیکھ لے, کیئرفلی ریئلائز کر لے کہ کس سے دوستی گانٹ رہا ہے, کسے اپنا دوست بنا رہا ہے. یعنی دوست اچھا ہے یا برا, اس کے دین اور آخرت کو سدھارنے والا ہے, مددگار بننے والا ہے, یا بگاڑنے والا اور برباد کرنے والا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ لوگ یعنی مخلوق دین پر لا بھی سکتے ہیں, مددگار بن بھی سکتے ہیں, اور دین سے ہٹا بھی سکتے ہیں, اور دین میں بگاڑ کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. تو دوست اور دشمن کی پرکھ ہونی چاہیے. محققین بیان کرتے ہیں کہ مخلوق یعنی لوگ, یعنی وہ لوگ جو رشتہ داروں کی شکل میں ہیں, دوست احباب کی شکل میں ہیں, اڑوس پڑوس کی شکل میں ہیں, اگر سلجھانے والے ہیں, دین پر ابھارنے والے ہیں تو دوست ہیں, اور اگر الجھانے والے ہیں, دین سے دور کر دینے والے ہیں, دینی امور میں انوالو ہونے کے لیے رکاوٹ بننے والے ہیں, تو یہ دشمن ہے. جو مخلوق دشمن بن رہی ہے, ایک انسان کے دین اور آخرت کو اجاڑنے بگاڑنے کا ذریعہ بن رہی, وہ دشمن ہے. تو دشمن سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں؟ تو سب سے پہلے سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو جو حکم دے رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اور میرے پیارے حبیب اپنے رب کا اسم پاک اللہ لیتے ہی رہو اور تمام خلائق مخلوق یعنی لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشین ہو جاؤ۔ یعنی جو لوگ یاد الہی میں اللہ کے ذکر میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ دشمن ہیں، چاہے وہ گھر والے ہو، دوست احباب ہو یا پھر اڑوس پڑوس ہو۔ ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے اور اپنے اللہ کے یاد کرنے کے طریقے کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے ان سے الگ تھلگ ہونا ضروری اور لازم ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپنے افراد خاندان کو بھی چھوڑ دیں، بیوی بچوں سے الگ تھلگ ہو جائیں، سب سے ایسولیٹ ہو کر کیا صرف اپنی آخرت اپنے دین کے بچاؤ کے لیے زندگی گزارے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں۔ مہدویت عالیت والا مذہب ہے۔ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن جو حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو دوزخ کی آگ سے بچانا گھر کے ریسپانسبل پرسن کی ذمہ داری ہے، یوں چھوڑ دینا نہیں ہے۔ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریوں میں ہے۔ تو اس موقع پر ایک نقل شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اندازہ ہوگا کہ اپنے ساتھ اپنے افراد خاندان کو بھی دین سکھانا ہے، آخرت کی تعلیم دینا ہے، آخرت کی جواب دہی کا جذبہ دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دینا ہے، اور اللہ کی پیشی میں حاضر ہونے کا ڈر اور خوف دلا کر اس دنیا کی زندگی میں ایمانداری کے ساتھ عمل صالح کو اختیار کرنے کی طرف راغب کرنا اور انہیں تاکید کرنا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے بعض مہاجرین نے عرض کیا مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کہ میران جی، عورتیں بچے بہت پریشان کرتے ہیں، اگر خونکار یعنی آپ کی اجازت ہو، آپ کی رضامندی ہو تو ہم ان کو اپنے سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت مہدی علیہ السلام جو ارشاد فرمائے وہ بڑے کان کھول کر غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ تم اپنے بیوی بچوں کو جو تمہارے ذکر میں بظاہر رکاوٹ دکھ رہے ہیں انہیں چھوڑ دو، نہیں اپنے سے علیحدہ مت کر دو، بلکہ ان کے ہاتھ پکڑ کر بہشت یعنی جنت میں لے جاؤ۔ اپنے سے علیحدہ مت کرو، خدا تعالیٰ ان کے ذریعے سے تم کو اجر دیتا ہے، صبر کرو، یہی بڑا کام ہے۔ یعنی مہدی علیہ السلام یہ حکم دیے کہ انہیں بھی تم ذکر کا عادی بناؤ، انہیں بھی تم دیندار بناؤ، انہیں بھی تم آخرت کی جواب دہی کا ذمہ دار بناؤ، شوق دلاؤ، عبادتوں کا شوق دلاؤ، ریاضتوں کا شوق دلاؤ، تاکہ وہ جو عبادتیں کریں گے اس کا ثواب بھی تمہیں ملے، تم سے علیحدہ بھی نہ ہو اور وہ بھی دین پر عمل کرتے ہوئے دیندار بن جائے۔ یقیناً اس میں چونکہ پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے، صبر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بڑا کام ہے، اس لیے مہدی علیہ السلام آخری میں فرمایا کہ صبر کرو، یہی بڑا کام ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ لوگوں سے، مخلوق سے الگ ہو جانا، ہٹ جانا، جیسا کہ آیت شریفہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 میں بھی بتایا گیا، اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا، تو یہ کافروں سے ہٹنا نہیں ہے، مشرکوں سے علیحدہ ہونا نہیں ہے، ان سے تو قطع تعلق کر لینا ہے، ان سے کوئی سروکار ہی نہیں، بلکہ علیحدہ ہو جانا، قطع تعلق کر لینا، مخلوق کو دشمن سمجھنا کسے؟ اپنوں میں سے، جو دین پر نہیں چلتے ہیں، جو دین پر چلنے نہیں دیتے ہیں، جو دین میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہ دشمن ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مہدوی اگر دین پر چلنے نہیں دے رہا، دین پر رکاوٹ ڈال رہا ہے، تو ایسے کو دشمن سمجھ کر اس سے بچاؤ کے طریقے اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ سورہ ناس میں بھی اللہ تعالیٰ پناہ مانگنے کا حکم دیے ہیں، ہر وقت پناہ مانگتے رہنا ہے دشمن سے۔ کیسے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اے اللہ میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، تو وسوسے ڈال
گمراہ کر دینا، دین پر چلنے کے لیے ہمت افزائی نہ کرنا، ہمتیں توڑ دینا، ایسے لوگ دشمن ہوتے ہیں اور دین میں بگاڑ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان سے علیحدہ ہو جانا، ان کو دشمن سمجھ کر دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، یہی کمال کی بات ہے۔ چونکہ مخلوق یعنی لوگ دین پر چلنے میں بڑی رکاوٹ بنتے ہیں، اس لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے خدا کی طلب میں، خدا کو پانے میں 4 بڑے جو دشمن فرمائے ہیں، اس میں دشمن نمبر 4 مخلوق۔ یہی وجہ ہے دین پر چلنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایک قاعدہ کلیہ، ایک رول، ایک کسٹم، ایک طریقہ جو ہر طرح کے دشمنوں سے بچنے کا ذریعہ بنتا ہے، امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام بیان فرما دیے۔ کیا آپ فرماتے ہیں کہ غفلت حرام است۔ غفلت یعنی نیگلیجنس، اگنورنس اور کسی چیز کو بھول جانا، نظر انداز کر دینا۔ مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ غفلت حرام ہے، اور وہ آنچے موجب غفلت اور ہر وہ چیز جو غفلت میں ڈال دے، انوالو کر دے، حرام است، وہ بھی حرام ہے۔ تو اب اس اعتبار سے اگر مخلوق بھی، لوگ بھی دین میں رکاوٹ بنتے ہیں، آخرت کی تیاری میں رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ کی طلب اور تڑپ کے ساتھ عبادتوں میں رکاوٹ بنتے ہیں، ذکر فکر میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو ایسے لوگ دشمن ہوتے ہیں۔ ان دشمنوں سے بچاؤ کے لیے ڈوز بڑھا دینا، یعنی ذکر کی مقدار کو بڑھا دینا، اللہ کی قربت کے رفتار کو بڑھا دینا، اللہ سے کلوزنس کو اور بڑھا دینا، اللہ کی عبادتوں کو اور بڑھا دینا، اپنے آپ پر عبادتوں کا بوجھ ڈالنا، تاکہ ان سے نہ قربت ہو جو دشمن ہے، نہ ان سے میل ملاپ ہو جو دشمن ہے، نہ ان سے ملنا جھلنا ہو جو دشمن ہے، اور یہ دین میں رکاوٹ بننے کا ذریعہ بنے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد و نصرت اور توفیق سے یہ فقیر چاروں دشمنوں کے تعلق سے بہت ہی مختصر انداز میں اپنی کم علمی کے باوجود بہت ہی چھوٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کیا۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ زبردست ٹرینر ہے۔ ایک مومن بندہ اخلاص اور محبت کے ساتھ، خدا کی سچی طلب اور تڑپ کے ساتھ عبادتوں کے اس اسٹینڈرڈ اور اس لیول کو حاصل کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ، جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کے دیدار کی طلب اور تڑپ شامل ہو، یہ مہینہ اس کے لیے زبردست ٹریننگ دلانے والا ہے، زبردست ٹرینر ہے، زبردست اسے نکھار دیتا ہے، سنوار دیتا ہے، بنا دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ لاک ڈاؤن کا سچویشن بھی اچھے انسانوں کو بہت کچھ سکھا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن نہ صرف مہدوی، غیر مہدوی، غیر مسلمین جن اور جو بے دین ہوتے ہیں، ان سب کو بھی زندگی کے سلیقے اور قرینے سب بتا رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، تو انسان بنے رہو، انسانیت کے شرافت اور کرامت کے بلند مرتبوں کو پانا ہے تو قرآن کی طرف رجوع کرو، صاحب قرآن کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کی طرف رجوع کرو، مبین قرآن مہدی علیہ السلام کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کی طرف رجوع کرو، تو پھر انسانی شرافت اور کرامت کے بلند مرتبوں کو تم پانے کے اور وہاں تک پہنچنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اپنی مینٹیلٹی کو، اپنے تھاٹس کو، اپنی تھنکنگ کو عالیت والی بنائے، چونکہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں عالیت والی قوم میں پیدا کیا ہے، عالیت سے ہٹ کر کوئی رخصتی عمل کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کورونا وائرس کووڈ-19 اور یہ وائرس جب دنیا میں آیا تو پوری دنیا گلوبلی اس سے بچنے کے سارے طریقوں کو ڈھونڈ رہی ہے اور طریقوں پر پوری سختی کے ساتھ عمل کرنے کی طرف راغب ہے۔ ویسے ہی اگر انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اصل چیز اس کی روحانیت ہے، سول۔ روحانیت جب تک زندہ ہے، روحانیت جب تک اسٹرانگ رہے گی، اس وقت تک وہ کسی بھی طرح کے وائرس کے اثر سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ لیکن روحانیت کو برباد کر دینے والے، روحانیت کو تباہ
تاراج کر دینے والے، روحانیت کو مکمل ڈیمیج اور ڈیڈ کر دینے والی 4 دشمن نفس، شیطان، دنیا، مخلوق، اس سے بچنے کے پریکاشنز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیے ہیں۔ ان سارے پریکاشنز کو لیتے رہنا چاہیے، ذکر فکر کے عادی بننا چاہیے، نمازوں کے پابند ہونا چاہیے، عقل حلال کھانا چاہیے، صدق مقال یعنی سچ بولنا چاہیے، اور بڑی بڑی خوبیوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس سے بچنے کے سارے نسخے قرآن پاک میں موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے، جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، عمل بھی کرنی چاہیے، ہر وقت ان دشمنوں سے پناہ مانگتے ہوئے ان سے بچنے کی سارے جتن کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی اس تمام برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں کو اور عبادتوں کے بڑھے چڑھے اجر و ثواب کو بغیر کسی کمی کے ہمیں اخلاص اور محبت کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ اختیار کرنے کی ہمت، صلاحیت، طاقت، توفیق، قوت، مہلت، وقت عطا فرما۔ ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جب گناہوں سے، برائیوں سے پورے ہوش مندی کے ساتھ بچ رہے ہیں، تو رمضان المبارک کے بعد بھی ان تمام برائیوں سے، ان تمام حرام چیزوں سے جو اللہ نے قطعی اور ازلی طور پر حرام کر دیے ہیں، بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ 4 بڑے دشمنوں میں 2 بڑے دشمن نفس اور شیطان بس تیرے فضل ہی سے اور تیری پناہ میں آنے کے بعد ہی ان دشمنوں سے بچ سکتے ہیں۔ ان دونوں دشمنوں سے بچنے کے لیے تو اپنی پناہ میں لے لے، اور جو 2 بڑے دشمن ہیں بات کے، دنیا اور مخلوق، یہ ہمارے اختیار میں ہیں۔ ہمیں اس بات کا اختیار دے، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ دنیا کو ترک کر دے جیسا کہ ترک کرنے کا حق ہے، مخلوق سے کنارہ کش ہو جائے جیسا کہ مخلوق سے کنارہ کش ہو کر تیرے عبادت اور بندگی پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ، تیرے دیدار کے سچے جذبے اور طلب کے ساتھ کرتے ہیں، کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔